أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ لیس البر نہیں ہے نیکی ان تولو یہ کہ پھیرو تم وجوہکم اپنے چہرے قبل المشرقی طرف مشرق کے والمغرب اور مغرب کے ولیکن البر اور لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ کہ جو شخص کے ایمان لایا اللہ پر والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر والملائکۃ اور فرشتوں پر والکتاب اور کتاب پر والنبیین اور نبیوں پر وآت المال اور دے وہ مال علی حبہ اس کی محبت کے باوجود ذوی القربى قریبی رشتہ داروں کو والیتامى اور یتیموں کو والمساکین اور غریبوں کو وابن السبیل اور مسافروں کو والسائلین اور مانگنے والوں کو وفی الرقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں وأقام الصلاة اور نماز قائم کرے وآت الزکاة اور زکوٰۃ ادا کرے والموفون بعہدہم اور پورا کرنے والے ہوں وہ اپنے وعدوں کو اذا عاہدوا جب وہ وعدہ کر لیں والصابرین اور صبر کرنے والے ہوں فی البأساء تنگ دستی میں والضراء اور بیماریوں میں وحین البأس اور لڑائی کے وقت اولئک الذین صدقوا وہی لوگ ہیں سچے واولئک هم المتقون اور وہی ہیں تقوی والے پرہیزگار۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فرض کر دیا گیا ہے تم پر بدلہ لینا فی القتل مقتولوں میں الحر بالحر آزاد بدلے آزاد کے والعبد بالعبد اور غلام بدلے غلام کے والانثى بالانثى اور عورت بدلے عورت کے فمن پس جو شخص کے عفی لہ اس کو معاف کر دیا جائے من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے شیئن کچھ بھی فاتباع بالمعروف پس اتباع کرنا ہے اس کی پیروی کرنا ہے اچھے طریقے سے واداء اور ادا کر دینا ہے الیہ اس کی طرف احسان عمدگی کے ساتھ ذالک تخفیف یہ تخفیف ہے آسانی ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ورحمت اور مہربانی ہے فمن اعتدی پس جو شخص کے حد سے بڑھ جائے بعد ذالک اس کے بعد فلہ عذاب علیم تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص قصاص میں حیات زندگی ہے یا اولی الالباب عقل والو لعلکم تتقون
تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس سے پہلے قبلہ کے بدلنے کا مضمون دوسرے پارے کے شروع میں بیان ہو چکا ہے، تو اسی کے حوالے سے یہ ارشاد ہے کہ تم نے بڑا کھینچا تانی کی جب قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کیا گیا، اور جی یہ کوئی آسمانی دین ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی ایک حکم کبھی دوسرا حکم۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ رخ مشرق یا مغرب کا اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل حقیقت تو ایمان باللہ ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ پہلے بھی بات عرض کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ اس کو بیان کیا کہ اس میں اتنا باس مباحثہ کرنا، اتنا الجھنا، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ جو کرنے کا کام ہے وہ کرو۔ لیس البر، نہیں ہے نیکی ان تولو، محض یہی کہ تم پھیرو وجوہکم، اپنے چہرے، اپنے رخ، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف۔ یعنی کوئی یہ دین کی بنیادی بات نہیں ہے کہ اتنا بحث کرے آدمی اس میں، بس یہ ایک حکم ہے اللہ کا، اس کو پورا کرنا ہے، لیکن اپنی زندگی کی توانائیاں اس اختلاف پہ لگا دینا یہ دانش مندی نہیں۔ تو کرنے کے کام وہ کرو، ولیکن البر، اور لیکن نیکی کے کام یہ ہیں، من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر۔ اصل یہ کرنے کے کام ہے، یہ اپنے اندر پیدا کرو جو آگے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایمان باللہ اور قیامت کے دن پر ایمان، یہ اپنے عقیدے کی بات ہے کہ اپنا عقیدہ درست کرو۔ والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان، کہ جتنے بھی فرشتے ہیں اللہ کی مخلوق ہیں، اور فرشتے سب اللہ نے نور سے پیدا کیے، ان میں خیر ہی خیر ہے، ان میں شر کا مادہ نہیں۔ جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا اور ان میں شر کا مادہ ہے، خیر نہیں ہے۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اس میں خیر کا بھی مادہ ہے، شر کا بھی، دونوں ہے۔ والکتاب، اور کتابیں جو اللہ کی ہیں آسمان سے اتاری ہوئی، ان سب پر ایمان رکھنا، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور آخری کتاب قرآن مجید ہے، سب پر ایمان لانا، اور عمل صرف قرآن پر کرنا ہے۔ اور نبیین، اور جتنے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی ذات ان کو کی تعداد کو صحیح جانتے ہیں۔ 1,24,000 بھی آتا ہے روایات میں، ایک روایت میں 2,24,000 کا بھی آتا ہے، لیکن قطعی تعداد کا کسی کو علم نہیں ہے، بس اتنا کہہ دینا چاہیے 1,24,000 کم و بیش اللہ کے نبی ہیں، سب پر ایمان ہے، لیکن اتباع صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ وآت المال، اور اس نے دیا مال، علی حبہ، اپنی محبت پر، حب ہی، محبت پر، تو یہ ہی جو ضمیر ہے یہ کس کی طرف راجع ہے؟ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مال کی طرف یہ راجع، حب ہی، کہ اس نے مال دیا علی حب ہی، مال کی محبت کی بنیاد پر، یعنی باوجود کہ اس کو شخص مال سے بہت محبت ہے، اس کو مال بہت عزیز ہے، وہ پھر بھی اللہ کی راہ میں اس مال کو اللہ کے حکم پر خرچ کر رہا ہے۔ ایک مفہوم کہ مال کی محبت اور اس مال کی حاجت ہوتے ہوئے خرچ کرتا ہے، اور دوسرے معنی علی حب ہی، کہ ہی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے، کہ اللہ کی محبت کے باوجود کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، تو اس محبت کی بنا پر وہ اپنا مال لگاتا ہے۔ کہاں کہاں لگاتا ہے؟ ذوی القربہ، رشتہ داروں کے اوپر، قریبی رشتہ دار، چونکہ سب سے زیادہ مقدم یہ ہوتے ہیں، ان کے اوپر مال اپنا لگانا۔ ایک ہے زکوٰۃ سے ان کے اوپر خرچ کرنا،
اور دوسرا ہے زکوٰۃ کے علاوہ مال سے خرچ کرنا، یہاں مراد زکوٰۃ کے علاوہ مال خرچ کرنا ہے۔ والیتامى اور یتیموں پر مال خرچ کرنا، وہ اپنے رشتہ دار ہوں یا غیر ہوں، محلے کے ہوں، جو بھی یتیم ہو ان پہ اپنا مال خرچ کرنا۔ والمساکین اور غریب اور مسکین، یعنی جو صاحب نصاب آدمی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، وہ مسکین ہے، ان پہ مال خرچ کرنا۔ وابن السبیل اور جو مسافر ہیں، حالت سفر میں ایک آدمی کو ضرورت درپیش ہے، اس کا خرچ ختم ہو گیا یا چوری ہو گیا اس کا خرچہ، اب یہ بھی ضرورت مند ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور مسافر، وسائلین اور مانگنے والے جو ضرورت مند ہیں اور حقیقی طور پر وہ محتاج ہیں، ایسے مانگنے والے جو پیشہ ور ہیں، گداگر ہیں، ان کو نہیں دینا۔ اور پھر رقاب اور گردنوں کے چھڑانے میں، اس سے مراد کہ اگر کوئی غلام ہو اور اس کی آزادی پیسے سے ہوتی ہو تو اس کو پیسے دے کر اس کو آزادی سے نجات دلانا اور اس کو خلاصی دینا غلامی سے، یہ بھی بڑا عمل ہے، اس پہ اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ اس زمانے میں تو تھا، لیکن آج کے زمانے میں غلامی کا دور نہیں ہے، تو اسی کے اندر آپ اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں کہ جو آدمی مقروض ہے، قرض میں اس کی گردن بوجھ تلے ہے، تو ایسے آدمی کی گردن چھڑانا یہ بھی اس کے قریب قریب مفہوم میں ہے کہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی میں آپ مدد کرو اپنے مال سے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرنا، وَآتَى الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ نیکی کا کام ہے۔ تو اس سے معلوم ہے پہلے جو مصارف بیان ہوئے ہیں وہ اپنے مال میں سے ویسے خدمت ان لوگوں کرنا، اور زکوٰۃ کو یہاں الگ طور پر بیان فرمایا، وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اور وہ لوگ پورا کرنے والے ہوتے ہیں اپنے وعدوں کو، عہد کو، اذا عاہدوا جب وہ عہد کوئی وعدہ کر لیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ اور صبر کرنے والے ہیں فی الباساء والضراء۔ باسا کا معنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ تنگ دستی، غربت، فقر باسا کا معنی کیا ہے کہ انسان پہ غربت کا حال آ جائے تو اس غربت کے حال میں صبر کرے۔ والضراء کا معنی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیماری کا کیا کہ صبر کرنے والے فقر میں، تنگ دستی میں، والضراء اور بیماری پریشانی کے اندر، تو اس حال میں، اس موقع پہ صبر کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ وحین الباس اور لڑائی کے وقت جب دشمن سے آمنا سامنا ہو اس وقت صبر کرنا، یعنی جم جانا، ڈٹ جانا دشمن کے مقابلے میں، یہ بھی بڑا عمل ہے۔ اولئک الذین صدقوا یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، یعنی جو یہ نیکی کے کام کر لیں یہ صادق لوگ ہیں، تو اصل کرنے کے کام یہ ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہی لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں، پرہیزگاری پہ چلنے والے، جن کے اندر پرہیزگاری کی صفات ہیں، اصل ان کے یہ اعمال ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مقصدی چیزیں ہیں ان پہ محنت ہونی چاہیے اور ان میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور وہ مسائل اور وہ چیزیں جو بے مقصد ہیں اور جن کا باس مباحثے میں، جن میں پڑھنا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ معاشرے کو، نہ انسان کے دین کو کوئی فائدہ، نہ اس کی کوئی دنیا کو فائدہ، تو ایسی چیزوں میں اپنی صلاحیتیں ضائع کرنے سے بچنا چاہیے۔ یہ اللہ نے اس آیت کریمہ میں بات سمجھائی۔ اور اگر کوئی شخص تقوی کی راہ پہ چلنا چاہتا ہے تو یہ صفات اپنے اندر پیدا کر لے کہ یہ صفات متقی لوگوں کی صفات ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، اگلی آیات میں احکامات کا بیان ہے۔ تو پہلا حکم ان احکام میں سے قصاص کا ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کو بھی اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ مقتول کے ورثہ قصاص کو معاف کر کے دیت پہ راضی ہو جائیں یا دیت کا مطالبہ کریں تو دیت دی جائے گا، اور دیت شریعت میں 100 اونٹ ایک آدمی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
کیش کی صورت میں اس کی دیت اگر دی جاتی تو 1000 دینار مقرر تھا، اور اگر دوسری شکل میں دیت وہ 10,000 درہم ہوتی تھی۔ کیش میں یہ 2 سکے رائج تھے، دینار اور درہم۔ دینار 1000 مقرر تھا اور درہم 10,000، اور اگر جانوروں کی شکل میں ہو تو پھر 100 اونٹ دیت کے دینے ہوتے۔ تو اس کا بیان ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کتب علیکم القصاص، فرض کر دیے گیا ہے تم پہ قصاص، یعنی قتل کے بدلہ۔ قصاص فی القتلہ، قتلہ قتیل کی جمع ہے، مقتولوں کے اندر جو لوگ قتل ہو جائیں ان میں قصاص تم پہ فرض ہے، جو قاتل ہے اس کو بھی اس کے بدلے میں قتل کر دو۔ الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے، والعبد بالعبد، اور غلام کو غلام کے بدلے، والانثى بالانثى، اور عورت کو عورت کے بدلے۔ اس زمانے میں ایسی جہالت تھی کہ جو بڑے خاندانوں کے لوگ ہوتے، امیر رئیس ہوتے، اگر ان کے غلام کو کوئی قتل کر دیتا تو یہ کہتے ہم چونکہ وڈیرے ہیں، چودھری لوگ ہیں، ہم رئیس ہیں، امیر ہیں، تو ہمارے غلام کو قتل کرنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ تو وہ اپنے غلام کے بدلے دوسرے کے 2 غلام قتل کر دیتے، یا ان کا غلام قتل ہوا تو دوسرے کا آزاد قتل کرنے کی کوشش کرتے، یا ان کا ایک آزاد قتل ہوا تو اس کے بدلے میں دوسرے کا غریب آدمی کے 2 آزاد قتل کر دیتے۔ یا ایسے ہوتا تھا کہ کسی کی عورت قتل ہوئی جو خاندان بڑا ہے، اونچا ہے، چودھری ہے، تو وہ دوسرے مقابل خاندان کی 2 عورتوں کو قتل کرتے تھے کہ ہم بڑے ہیں اس لیے ہم بدلہ زیادہ لیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں، الحر بالحر، اگر ایک آزاد قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے میں قاتل ایک ہی آزاد وہ قتل ہوگا، والعبد بالعبد، اور اگر غلام قتل ہوا ہے تو اس کے بدلے میں ایک غلام ہی قتل ہوگا، 2 غلام نہیں، والانثى بالانثى، اور اگر کسی عورت نے عورت کو قتل کیا ہے تو ایک ہی عورت جو قاتلہ ہے وہی قتل کی جائے گی۔ فمن عفی لہ، پس جس شخص کے لیے معافی ہو جائے، من اخی، اس کے بھائی کی طرف سے، شیئن، کچھ بھی حصہ اس جرم کا، یعنی قصاص کی معافی ہو جائے اور دیت کا مطالبہ ہو جائے، یا دیت پر قاتل پارٹی مقتول کے ورثاء کو راضی کر لے، تو ایسی صورت میں فاتباع بالمعروف، بس پیچھے چلنا ہے، پیچھا کرنا ہے اچھے طریقے سے، یعنی جو مقتول ہیں انہوں نے دیت کا مطالبہ قاتل پارٹی سے کرنا ہے تو اچھے طریقے سے ان کو تنگ نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور قاتل پارٹی نے مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کرنی ہے تو اچھے طریقے سے، عمدہ طریقے سے دیت ادا کریں، اور اس میں ٹال مٹول اور تاخیر سے کام نہ لیں۔ ذالک تخفیف من ربکم، فرمایا یہ دیت کا متبادل، یہ قصاص کا متبادل دیت قرار دینا یہ آسانی ہے، یہ تخفیف ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمۃ، اور یہ اس کا حکم مہربانی کے نتیجے میں ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، پھر جو کوئی زیادتی کرے، حد سے تجاوز کرے اس کے بعد، ایک مطلب کہ جو مقتول پارٹی ہے یہ دیت مقتول کے ورثاء قاتل پارٹی سے دیت بھی لے لیں اور بعد میں پھر قاتلوں میں سے کسی کا قتل بھی کر دیں اپنے مقتول کے بدلے، یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ دیت لے چکے، اب بدلہ لینے کا تو کوئی معنی نہیں۔ یا یہ ہے کہ قاتلوں نے جو دیت دینی ہے تو وہ دیت میں جو ہے نا وہ زیادتی کریں، غلطی کریں، کچھ پیسے دے دیں، کچھ میں گڑبڑ کر دیں اور اس کو دیر کر دیں، یہ زیادتی ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، پھر جو شخص زیادتی کرے اس کے بعد، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک۔
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یعنی اگر اس کو تم اپنی عملی زندگی میں نافذ کر لو تو تمہاری زندگیوں کا تحفظ ہے، اور یہ قطعی بات ہے جہاں اللہ کے احکام حدود کے نافذ ہوتے ہیں وہاں امن رہتا ہے۔ ہمارے ہاں دنیا میں اس کا نفاذ نہیں ہے، صرف سعودیہ میں حدود کا نفاذ ہے۔ قانون تو ہمارے ملک میں بھی ہے لیکن قانون کا نفاذ نہیں۔ سعودیہ میں حدود کے قانون کا مکمل نفاذ ہے، اسی وجہ سے وہاں قتل بہت کم ہوتا ہے اور چوری ڈکیتی بھی بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ حد جاری ہوتی ہے وہاں پہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ اگر یہ قانون قصاص کا نافذ ہو جائے تو تمہارے لیے اس قصاص کے عمل میں حیات زندگی ہے، کہ باقی لوگوں کی زندگیوں کا تحفظ ہو جائے گا۔ یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی ان احکام پہ عمل کرو، اس کے اندر تمہاری خیر ہے اور تمہارے لیے صورتیں ہیں کہ تم اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ۔ تو احکام الہیہ حدود کی صورت میں جو ہیں ان کا نفاذ زمین پہ ہو تو اللہ کی طرف سے خیریں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جب حدود کا نفاذ ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا